الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل حدیث کی دعوت، اہل حدیث کی دعوت کا سب سے بڑا امتیاز اور سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ ساری جماعتوں میں، سارے مسالک میں سب واحد مسلک ایسا ہے اہل حدیث مسلک جو نہ صرف یہ کہ توحید کی دعوت دیتا ہے جیسا کہ توحید کی دعوت دینے کا حق ہے، بلکہ وہ توحید کو اپنی دعوت میں سب سے پرائرٹی پر رکھتا ہے، ترجیح پر رکھتا ہے۔ اور یہ اہل حدیث کی دعوت کا ایک ایسا امتیاز ہے کہ دنیا میں کوئی بھی دینی جماعت اس معاملے میں اہل حدیث کی برابری نہیں کر سکتے۔ اہل حدیث واحد ایسی جماعت ہے جو توحید کی بات کرتی ہے، لوگوں کو توحید کی طرف بلاتی ہے، چاہے وہ اس قسم کا شرک ہو جو اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب کے ماننے والوں میں پایا جاتا ہے، اس کے مقابل میں توحید کی دعوت دیتی ہے۔ ایسے ہی مختلف مسلمان کہلانے والے فرقے بھی الگ الگ طرح سے جس قسم کی شرک کی غلاظتوں میں ملوث ہوتے ہیں، ان کو بھی توحید کی دعوت دینے کا اور ان کو توحید کا پیغام پہنچانے کا اور ان کو شرک سے نجات دلانے کا کام بھی اہل حدیث کرتے ہیں۔ اہل حدیث کے علاوہ توحید کو اتنی شان سے، اتنے امتیاز سے کوئی بیان نہیں کرتا، اور یہ اہل حدیث کی دعوت کا بہت بڑا امتیاز ہے الحمدللہ۔ بر صغیر ہند و پاک میں خاص طور پہ توحید کا علم بلند کرنے والے لوگوں کو مختلف قسم کے شرک سے، مختلف قسم کی بدعتوں سے، قبر پرستی سے، ولی پرستی سے، پیر پرستی سے نجات دلانے میں اہل حدیث علماء، اہل حدیث دعات کا بہت بڑا کردار ہے۔ نہ صرف یہ کہ توحید کو ان لوگوں نے مضبوطی سے تھام کر کے رکھا ہے، ہر قدم پر پوری کوشش ان کی ہوتی کہ ہر طرح کے شرک سے، ہر طرح کی غیر اللہ کی عبادت سے، غیر اللہ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنے سے محفوظ رکھیں، اور دوسری طرف اپنے عمل کے ساتھ ساتھ لوگوں کو بھی توحید کا علم لوگوں میں عام کرنا، توحید پر گفتگو کرنا، توحید کو اپنی گفتگو میں سب سے امتیازی حیثیت پر رکھنا، اور اپنی دعوت کی جو ایک لمبی لسٹ ہے اس لسٹ میں توحید کو سب سے پرائرٹی پر رکھنا، توحید کو اپنی دعوت کا عنوان بنا لینا، توحید کو اپنی دعوت کا سب سے اہم ترین موضوع بنا کر کے رکھنا، یہ اہل حدیث کا الحمدللہ امتیاز ہے۔ اور الحمدللہ پچھلی کچھ صدیوں میں ہی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ علماء اہل حدیث کی دعوت سے، جس میں بہت بڑا رول اہل حدیث مصنفین کا بھی ہے، جیسے شاہ اسماعیل دہلوی رحمہ اللہ، اور اسی طرح سے اہل حدیث خطیبوں کا بھی بہت بڑا رول ہے۔ الحمدللہ بہت بڑی تبدیلی معاشرے میں آئی ہے کہ لوگ توحید سے واقف ہوئے ہیں، توحید کی اہمیت کو لوگوں نے سمجھا ہے، شرک سے لوگوں نے توبہ کی ہے۔ بلا شبہ ایسے لوگوں کی تعداد لاکھوں میں ہے جنہوں نے الحمدللہ شرک کے مختلف مظاہر سے توبہ کر کے توحید تک کا سفر کیا ہے، اور یہ اہل حدیث دعوت کے نتیجے میں ہوا ہے۔ لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے قبر پرستی چھوڑی ہے، مزار پرستی چھوڑی ہے، پیر پرستی چھوڑی ہے، مختلف قسم کے جو شرکیہ اعمال دنیا میں ہوتے تھے ان سے توبہ کی ہے، اور یہ الحمدللہ اہل حدیث کی دعوت کے امتیاز ہے۔ اور بھی ہمارے ہاں ایک جماعت تو ایسی ہے قبر پرستی کرنے والی، پیر پرستی کرنے والی، کہ ان کے سامنے آپ توحید کا نام لے تو وہ جل بھن جاتے ہیں، ان کو آگ لگ جاتی ہے، ان کو توحید کے ذکر سے تکلیف ہوتی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مشرکین کے بارے میں بتایا نا کہ اذا ذکر اللہ وحدہ اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، کہ جب ایک اکیلے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے تو جو آخرت ایمان نہیں لانے والے ہیں ان کے دل سکڑنے لگتے ہیں، ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو ہمارے یہاں تو ماشاءاللہ ایک جماعت ایسی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے کہ ان کے سامنے آپ توحید کا ذکر کریں تو وہ تلملا اٹھتے ہیں، ان کو تکلیف ہوتی ہے توحید کا نام سن کر کے۔ یا ایسے لوگ جو شرک کے دل دادہ ہو جاتے ہیں، جو پیر پرستی اور قبر پرستی کے دل دادہ ہو جاتے ہیں نا، ان کو پھر اکیلے اللہ کا ذکر ہو تو ان کو اطمینان نہیں ملتا، ان کو سکون نہیں ملتا، ان کو چین نہیں آتا۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ صرف اکیلے اللہ کا ذکر کیوں ہو رہا ہے، ہمارے معبودوں کی بات کیوں نہیں ہو رہی، ہمارے پیروں کی بات کیوں نہیں ہو رہی، ہمارے ولیوں کو اس مجلس میں کیوں نہیں پکارا جا رہا ہے۔ تو ایک جماعت تو وہ ہے، اور وہ ظاہر سی بات ہے ان کو ہم سے جو دشمنی ہے، جو نفرت ہے، اس کا سب سے بڑا سبب یہی ہے کہ ہم خالص اللہ کی عبادت کی بات کرتے ہیں، اس کو دعاؤں میں پکارنے کی بات کرتے ہیں، اس سے فریادیں کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اس کے سامنے، اس کے علاوہ کسی سے جھولی مت پھیلاؤ، کسی سے فریاد مت کرو، کسی کو اپنا کارساز مت سمجھو، کوئی تمہارا غوث اعظم وہی ہے، دستگیر وہی ہے، لوگوں کا ہاتھ تھامنے والا وہی ہے، مصیبتوں میں نجات دینے والا وہی ہے۔ تو یہ باتیں جو ہے نا ان کو چبھتی ہیں کہ یہ بات صرف اللہ کی بات کی ہو رہی ہے، اللہ کے علاوہ ہمارے پیروں کا نام کیوں نہیں آ رہا، ہمارے فقیروں کا نام کیوں نہیں آ رہا۔ بلکہ میں نے تو یہ تجربہ دیکھا ہے، میرے ساتھ اس قسم کے معاملات ہوئے ہیں کہ بھائی ہمارے بھائی نا باقاعدہ ہم کو چڑھانے کے لیے شرکیہ نعرے لگاتے ہیں۔ میں جن علاقوں میں رہا ہوں، جس علاقے میں، جس بستی میں میری پرورش ہوئی ہے، میرا بچپن گزرا ہے، وہاں توحید کی دعوت کے نتیجے میں اس قسم کی صورتحال بھی پیش آ گئی
کہ بھائی ان بھائیوں کے سامنے سے گزرو تو یہ نعرے لگاتے تھے کہ یہاں فلاں کا سکہ چلتا ہے اور یہاں فلاں کا سکہ چلتا ہے، اور سب اپنے اپنے علاقے کے جو ہے چیف منسٹر ہیں، اور فلاں بغداد میں ان کا پرائم منسٹر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ بھائی ہمارے شرکیہ نعرے لگا کر کے ہم کو تکلیف پہنچانا چاہتے تھے، اور واللہ ہی ہم کو تکلیف ہوتی ہے، ہم اس سے انکار ہی نہیں کرتے۔ جب ہمارے سامنے اللہ کے ساتھ شرک ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے غیر اللہ سے دعائیں مانگی جاتی ہیں، فریادیں کی جاتی ہیں، قوالیوں میں اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کی عظمتوں کا بیان ہوتا ہے، اور اللہ کی صفات غیر اللہ کی طرف منسوب ہوتی ہیں، ولیوں کو اللہ کا مقام دے دیا جاتا ہے، واللہ ہم کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور انشاء اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے ہم اسی تکلیف کا حوالہ دے کر کے جنت مانگیں گے، ہم اللہ تعالیٰ سے اسی تکلیف کا حوالہ دے کر اس تکلیف کے وسیلے سے اللہ سے جنت مانگیں گے کہ اللہ تعالیٰ تیرے ساتھ شرک ہو رہا تھا، ہم ہاتھ سے نہیں روک سکتے تھے لیکن ہم کو دل میں تکلیف ہو رہی تھی، اللہ تعالیٰ میں ہم تجھ سے اس لیے تیری جنت طلب کرتے ہیں کہ تیرے ساتھ شرک ہوا، ہم کچھ نہیں کر سکے تو کم سے کم ہمارے دل میں تکلیف ہوئی، اللہ تعالیٰ اس تکلیف سے ہم تجھ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس تکلیف کے بدلے میں اپنی جنت ہم کو عطا فرما دے۔ تو الحمدللہ توحید کی دعوت اہل حدیث کا امتیاز ہے، اور بھی جماعتیں جو توحید کا نام لیتی ہیں لیکن توحید ان کی پرائرٹی کی لسٹ میں نہیں ہے، توحید کہیں بہت پیچھے جو ہے نا وہ کہیں پر دبا کچلا، اور کوئی ایک ایسا موضوع ہے جو کبھی کبھار ان کے زبان پر آ جاتا ہے، لیکن توحید کو وہ اپنی دعوت کا عنوان نہیں بناتے۔ اہل حدیث کی امتیاز صرف یہ نہیں ہے کہ وہ توحید کی دعوت دیتے ہیں، اہل حدیث کا امتیاز یہ کہ وہ توحید کو اپنی دعوت کا عنوان بناتے ہیں۔ تو اہل حدیث کی دعوت کا یہ ایک بہت بڑی خصوصیت ہے۔ اسی طرح اہل حدیث کی دعوت کی ایک بہت بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ صحیح مقام دیتے ہیں اپنے دل کے اندر، جس صحیح مقام کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مستحق ہیں۔ نہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مقام سے بڑھاتے، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مقام سے گراتے، اور یہ بھی اہل حدیث کا امتیاز ہے۔ یعنی ایک طرف ہمارے یہاں ایسی جماعتیں پائی جاتی ہیں، ایسے فرقے پائے جاتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بلند کرنے کے چکر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض ان صفات سے متصف کر دیتے ہیں جو صرف اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کے مقام تک، الوہیت کے مقام تک لے کر کے چلے جاتے ہیں۔ تو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو الوہیت کے مقام تک نہیں لے کر کے جاتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور کمالات کا کوئی شمار نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بہت بلند ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام فضائل کے ساتھ، اپنے تمام مقامات کی بلندیوں کے ساتھ بہرحال اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبد ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عبد ہونا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی عظمت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عبدیت کے درجے سے بلند تر نہیں ہو سکتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الہ نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معبود نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی برابری کا درجہ نہیں دیا جا سکتا ہے، اللہ کے صفات اللہ کے نبی کی طرف منسوب نہیں کیے جا سکتے ہیں، اور یہ بھی ہم اللہ کے نبی کی اتباع ہی میں کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ہم کو اس کا حکم دیا، لیکن فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، مجھ کو ویسا بلند مت کر دینا، میری شان میں ویسا غلو مت کرنا جیسے نصارہ نے، عیسائیوں نے عیسی ابن مریم کی شان میں غلو کیا تھا۔ تو اللہ کے نبی کا جو مقام ہے وہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام دیتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبد ہیں، اور اللہ کے نبی کا عبد ہونا اللہ کے نبی کی عظمت ہے۔ قرآن مجید میں آپ دیکھیں جہاں جہاں اللہ کے نبی کی فضیلت کا خصوصی بیان آیا ہے وہاں خاص طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت کو نمایاں کیا گیا ہے۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ، اللہ کی ذات بڑی پاک ہے جس نے اپنے بندے کو اسرا کرائی، لے کر کے گیا بیت اللہ سے مسجد اقصی تک کے۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، ساری تعریف اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، اللہ کی ذات بابرکت ہے جس نے اپنے بندے پر قرآن نازل کیا۔ وانہ لما قام عبد اللہ یدعو، اور جب وہ اللہ کا بندہ دعا کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ اب قرآن کے بہت سارے مقامات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت کو نمایاں کیا گیا۔ تو اہل حدیث کا ایک امتیاز یہ ہے کہ جو عبدیت کا مقام ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس سے بلند کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو الوہیت کا مقام نہیں دیتے کہ اپنی مصیبتوں میں تکلیفوں میں بجائے اللہ کے وہ کسی غیر اللہ سے دعائیں کرنے لگے، اور ان سے اللہ کو چھوڑ کر کے رسول اللہ سے فریادیں کرنے لگے۔ یہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کے رسول اللہ سے مدد مانگتے ہیں، پریشانیوں میں آپ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، آپ سے اپنی حاجات طلب کرتے ہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمان ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی دعائیں ہم کو سکھائی ہیں، کسی دعا میں اللہ کے نبی نے ہم کو نہیں سکھایا کہ مصیبتوں میں اللہ کو چھوڑ کر کے رسول اللہ سے دعائیں مانگے، رسول اللہ سے فریادیں کریے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ہم کو نہیں سکھایا۔ نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم عالم الغیب مانتے ہیں، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم حاضر و ناظر مانتے ہیں، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا انکار کر کے آپ کو نور من نور اللہ ہم کہتے ہیں۔ تو ایک طرف نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہم اس قسم کا غلو کرتے ہیں کہ آپ کو ان کے مقام سے بلند کر دیں، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان اور مرتبے کو گراتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا جو ایک مرتبہ ہے مطاع ہونے کا، رسول ہونے کا، بغیر کسی قید کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جو شریعت میں مطلوب ہے، ہم الحمدللہ اس میں بھی کمی نہیں کرتے۔
جیسا کہ منکرین حدیث کرتے ہیں، عقل پرست لوگ کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی شان سے گرا دیتے ہیں، ان کو وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی حیثیت نعوذ باللہ محض ایک ڈاکیے کی تھی جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا، اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دینے کے بعد اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ختم ہو گئی، اب نہ اللہ کے نبی کی حدیثوں کو ماننا ہے، نہ قرآن کی سمجھنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے سپورٹ لینا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نہ ہم غلو کرتے ہیں، نہ اللہ کے نبی کی شان میں تقصیر کرتے ہیں، جیسا کہ بہت سارے جو ہم مسلمانوں میں ایک لبرل قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت محض جیسے ایسے لگتا ہے بعض ایک پولیٹیکل لیڈر کی اور ایک سیاسی لیڈر کی ہے، تو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ کے نبی پر آسمان سے وہی آتی تھی، اللہ تعالیٰ نے اپنی نصرت اور مدد سے اور اپنی غیبی طاقت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کیا۔ اسی طرح سے اہل حدیث جو ہے وہ دین میں منامات کو، مکاشفات کو دلیل نہیں مانتے کہ یہ یعنی آپ دیکھیں گے کہ اہل حدیث الحمدللہ ان جماعتوں میں سے نہیں ہیں جن کی ہر دوسری کتاب میں صرف خوابوں اور خیالوں کی باتیں ہوتی ہیں، جیسا کہ دوسری بہت ساری جماعتوں کی آپ کتابیں اٹھائیں تو آپ کو قرآن و سنت کے نصوص کم ملیں گے، خواب زیادہ ملیں گے، مکاشفات زیادہ ملیں گے، منامات زیادہ ملیں گے۔ تو الحمدللہ ہم خوابوں کے بارے میں یہ مانتے ہیں کہ خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ہوتے ہیں، خواب شیطان کی طرف سے بھی ہوتے ہیں، ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ خواب جو ہے وہ بعض مرتبہ انسان کے اپنے خیالات کی اپج ہوتی ہے، پر ہم خواب کو شریعت کا مصدر نہیں مانتے الحمدللہ۔ اسی لیے آپ کو ہماری دینی کتابوں میں اس قسم سے خوابوں کا بیان نہیں ملے گا، خوابوں کا بیان ملے گا کیونکہ ظاہر سی بات ہے شریعت میں خوابوں کی بھی ایک حیثیت ہے، لیکن خوابوں کا ایسا بیان نہیں ملے گا کہ خواب کوئی دین کا مصدر بن گیا اور بات بات پر فلاں بزرگ کا خواب، فلاں بزرگ کا خواب یہ سنایا جائے، یہ بھی اہل حدیث کی خصوصیت ہے، ورنہ آپ دوسری جماعتوں کی کوئی کتاب اٹھا کر کے دیکھیں، ان کی اصلاحی دینی کتابیں وہ خوابوں سے، مکاشفات سے، منامات سے، اور فلاں بزرگ کا یہ واقعہ ہے اور فلاں بزرگ نے یہ خواب دیکھا اور فلاں بزرگ جو ہے وہ خضر سے مل رہے ہیں تو فلاں بزرگ جو ہے وہ کسی اور ولی سے مل رہے ہیں، الحمدللہ اس قسم کی خرافات سے ہماری کتابیں پاک ہوتی ہیں، تو ہم جو مکاشفات ہیں، منامات ہیں، خواب ہیں، ان کو جو ان کا مقام ہے وہی دیتے ہیں اور ان کو دین کا مصدر، دین کا سورس نہیں مانتے۔ اسی طرح سے اہل حدیث کی ایک آخری بات میں کروں گا، اہل حدیث کی بہت بڑی خصوصیت یہ بھی ہے کہ اہل حدیث عقل کو دین کے تابع رکھنے کے قائل ہیں کہ عقل جو ہے وہ دین سے بڑی نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو آیتیں نازل فرمائی ہیں، قرآن کی آیتیں ہوں یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہوں، یہ سب اللہ تعالیٰ کا علم ہے اور اللہ تعالیٰ کا علم کامل ہے، انسان کی عقل جو ہے وہ ناقص ہے، تو کبھی بھی کوئی کامل چیز کو کسی ناقص چیز کی بنیاد پر رد نہیں کیا جا سکتا، اس لیے ہم اس بات کو کفر سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی آیت ثابت ہونے کے بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ثابت ہو جانے کے بعد محض عقل کی بنیاد پر اس کا انکار کر دیا جائے۔ عقل نصوص کے مقابلے میں بہت چھوٹی ہے، بہت چھوٹی ہے، لہٰذا عقل کا استعمال شریعت میں ہے، اجازت ہے عقل کی، یعنی ہم جیسے عقل کو اس کا صحیح مقام دیتے ہیں، یعنی عقل کا استعمال کیا جائے گا شریعت کے احکام کو سمجھنے کے لیے، نہ کہ شریعت کے احکام کو رد کرنے کے لیے۔ جب ایک نص اللہ تعالیٰ کی قرآن کی آیت جب ہم کو پتہ چل گئی، ہم تک کے پہنچ گئی، اللہ کے نبی کی حدیث ثابت ہو گئی، اب عقل کو ہم اتنا اختیار نہیں دیتے، اس کی اتنی تقدیس نہیں کرتے کہ محض عقل جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث کا انکار کر دے یا اللہ رب العالمین کی کسی آیت کا انکار کر دے۔ تو اہل حدیث عقل کے معاملے میں بھی جو صحیح ترین موقف ہو سکتا ہے شریعت کی روشنی میں، اس موقف کو اختیار کرتے ہیں، نہ تو یہ کہ بالکل عقل کی نفی کر دیتے ہیں کہ عقل کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، جیسا کہ بہت سارے جو صوفی مسالک ہیں ان کے آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری باتیں ایسی جو صریح عقل کے خلاف ہوتی ہیں، تو نہ تو عقل کی بالکل نفی کر دیتے ہیں، نہ یہ کہ عقل کی اتنی تقدیس کرتے ہیں منکرین حدیث کی طرح، معتزلہ کی طرح، کہ عقل کو نصوص پر غالب کر دیں۔ تو یہ اہل حدیث مسلک کے کچھ امتیازات تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کا صحیح فہم عطا فرمائے اور اس صحیح فہم کے مطابق دین پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔